بالخصوص مہمان علیہ رسول تو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا. انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس عشر مجالس کے انعقاد میں جن احباب نے بھی جس حوالے سے حصہ لیا ہے ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. تھوڑی سی آواز کھولو اس تھوڑی سی. سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. آواز تھوڑی سی کھولو. اور جو دین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اس کا نام ہے اسلام. اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا آخرت کامیاب ہو جائے. قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والا وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سے دین اسلام کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں۔ آغاز اسلام میں صفر سے لے کے 23 سال سرکار کو لگے، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، اور ان 23 سالوں میں سرکار دو عالم نے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا۔ یہ جو اقوام ان کے اندر جو تبدیلی اور انقلاب ہوتا ہے وہ ایک دو دن میں نہیں آتا، صدیاں لگتی ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کا میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے کہ صرف 23 سال میں اس جاہلیت میں غرق لوگ، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ، سرکار نے انہیں توحید پرست بنا دیا۔ سرکار نے انہیں کفر شرک سے نکال کے توحید ایمان اسلام کی طرف، جہالت سے نکال کے علم کی طرف، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف، اور قوموں کے انقلاب میں 23 سال کا عرصہ تھوڑی بات ہے، یہ کوئی زیادہ بات نہیں۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، پھر معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری شخصیات کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے آغاز اسلام میں، جنہوں نے اللہ کے دین کی، جنہوں نے سرکار دو عالم کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ ان ناصران دین خدا میں سے 3 مرد ہیں، 3 مستورات۔ دیکھیے اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کی نصرت، سرکار دو عالم کی نصرت فرمائی، ان میں جو اہم اور نمایاں کردار ہیں وہ 6 شخصیات کا کردار۔ 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے سرزمین مکہ پر اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے سرزمین مدینہ پر اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے سرزمین کربلا پر اللہ کی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے پھر مدینے میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس ہستی نے مدینے میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی مدد کی، اسی کی بیٹی نے مدینے میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے مدینے میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ دوستو، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں، جنہوں نے آغاز سے لے کے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کیا۔ میں مزید آسان کر کے کہوں، یہ ایک گھرانہ ہے، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر، نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے جملے۔ ایک ہی خاندان ہے جو کائنات کے خاندانوں میں سے عظیم خاندان، یہ ایک ہی شجرہ طیبہ ہے جو ساری کائنات کے شجروں سے اور ساری کائنات کے انساب سے پاکیزہ ترین شجرہ نسب اور پاکیزہ ترین سلسلہ نسب۔
وہ صرف رسول اللہ کا گھرانہ ہے، وہ صرف سید الانبیاء کا گھرانہ ہے، جنہوں نے آغاز میں سرکار کی نصرت کا وعدہ کیا، کربلا تک پھر اسی وعدے کو نبھایا۔ سامعین گرامی قدر، جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، وہ بی بی کون ہے؟ ملکۃ العرب، سیدۃ القریش، ام المومنین، ام المعصومین، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے اس بی بی کو بیٹی عطا فرمائی، جو انا اعطیناک الکوثر کا مصداق بن کے جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور پھر اللہ پاک نے جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کو ایک باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بی بی کون ہے؟ شریقۃ الحسین، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ ریاحین الشریعہ ایک کتاب ہے عربی میں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ شروع کر لیں اور آج تک آ جائیں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے شجرے، بڑے بڑے نسب کے سلسلے اور بڑے بڑے گھرانے گزرے، کوئی ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں مسلسل 3 ماں بیٹیوں نے اتنی عزت اور عظمت پائی ہو اتنی رسول کے گھرانے کی انتظامی ہو۔ دوستو یہ بڑی بات ہے، ہاں، مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ خاندان میں کوئی ایک فرد پیدا ہوتا ہے، پھر بس اس کے بعد بڑی مشکل ہوتا ہے پھر نام پیدا کرنا۔ ڈاکٹر اقبال شاعر معاشرت، ایک اقبال پیدا ہوا، اقبال کے بعد بھی اقبال کے خاندان سے کوئی ہے جس کی اتنی شہرت عزت؟ بیٹا چیف جسٹس ہو گیا، ساری زندگی تعارف اقبال سے ہی ہوتا رہا، اقبال کا بیٹا، اپنا تعارف بھی نہ بنا سکا۔ حکیموں کے گھرانے، حکیم اجمل کا نام ہر کوئی جانتا ہے، اجمل کے اولاد میں سے کسی کا نام نہیں جانتا، ایسا ہے یا نہیں؟ قائد اعظم سے ہر کوئی واقف ہے، قائد اعظم کے اولاد سے کوئی واقف نہیں۔ شعراء کے گھرانے، انیس دبیر کا نام ہر کوئی جانتا ہے، اولاد میں سے کسی کا نام نہیں جانتا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن خدا جانتا ہے یہ 3 ماں بیٹیوں کا ایسا کمال کا سلسلہ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اپنی پہچان ہے، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے۔ ہر بی بی کی مستقل ایک اپنی شناخت اور اپنی پہچان، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہیں۔ میرا ساتھ دیجئے، آواز میرا ساتھ وہ پہلے والا تو نہیں دے رہی، مسلسل 7 گھنٹے بولتا دن میں، تو ظاہر دعا بھی فرمائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس گھر میں آئی ہیں
وہ جو 5 تن تھے، یہ جو بی بی کے 5 رشتے تھے، ہر رشتہ سردار، سردار، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور خود بی بی سیدۃ الصابرات، سیدۃ الصابرات۔ اور باخدا قسم، کائنات عالم میں کسی فرد کو بھی ایسی پرورش اور تربیت کا ماحول میسر نہیں آیا جیسا تربیت اور پرورش کا ماحول جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کو میسر آیا۔ یہ واحد بی بی ہے 5 تن پاک کی 5 معصوم گودیں اس بی بی کو میسر آئی۔ 5 معصومین کی گود میں پرورش پائی، 5 معصومین کی گود میں ان کے محضر سے کسب فیض کیا اس بی بی۔ توجہ چاہ رہے؟ اور یہ جو 5 تن پاک ہیں، ہر ہستی قرآن ناطق، سید الانبیاء ایک قرآن ناطق، سید الاوصیاء قرآن ناطق، سیدۃ النساء قرآن ناطق، سیدہ شباب اہل الجنہ یہ قرآن ناطق ہیں۔ تو پھر دوستو مجھے کہنے دیجئے، زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جو قرآن کی آغوش میں پروان چڑھی۔ صلوات تو پڑھیں بلند جی۔ اور ایسی باعزت و عظمت بیٹی جس کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو، ہاذہ زین اب، یہ بیٹی باپ کی زینت، یہ بچی اپنے باپ کی زینت۔ پھر سوچو یہ بیٹی کون ہے؟ جو علی ولی کی بھی زینت علیہ السلام۔ کون علی؟ وہ مولا علی جو سارے اسلام کی زینت، میرا ساتھ دینا تھوڑا سا، وہ علی جو ایمان کی زینت ہے، وہ علی جو کعبے کی زینت ہے، وہ علی جو آغوش رسول کی زینت ہے، وہ علی جو دوش رسول کی زینت ہے، وہ علی جو منبر کی زینت ہے، وہ علی جو محراب کی زینت ہے، وہ علی جو ذوالفقار کی زینت ہے، وہ علی جو خیبر و خندق کی زینت ہے، جو بدر و احد کی زینت ہے، جو ہر میدان کی زینت ہے، وہ علی جو معراج کی زینت ہے، وہ علی جو قرآن کی زینت ہے، وہ علی جو حدیث کی زینت ہے، وہ علی جو کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ سرکار نے فرمایا تھا ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ جو چاند سورج ستارے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ آسمانوں کی زینت ہے۔ جی ہم نے آسمانوں کو زینت بخشی، یہ مصابیح ہیں، یہ چراغ ہیں جن کے ذریعے رب نے زینت بخشی۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی۔ سرکار نے فرمایا زینت الارض الرجال، اس زمین کی زینت مرد ہیں، وزینت الرجال علی بن ابی طالب۔ زمین کی زینت مرد ہیں، مردوں کی زینت علی ہیں،
علی کی زینت زینب ہے۔ صلوات پڑھیے سیدنا کیا عظیم بیٹی رب نے عطا فرمائی ہے مولا علی علیہ السلام کو۔ اللہ جانتا ہے مولا امیر المومنین اپنی نہج البلاغہ پہ انہیں اتنا ناز نہیں ہے جتنا زینب کبریٰ پہ علی کو ناز۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارے القاب ہیں آقا زادی کے، ان میں ایک جو معروف لقب ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم، وہ ہے عقیلۃ القریش، بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ، قریش کی عقیلہ۔ اللہ جانتا ہے رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر عقل مند گھرانہ کائنات میں نہیں، کوئی شک ہے؟ کل عقل تھے اور عقل کل تھے۔ اس کائنات عالم میں رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی صاحب عقل ہو سکتا ہے؟ یہ تو بد نصیبی تھی مسلمانوں نے جنہوں نے رسول کی عقل پر بھی اعتراض کر دیا تھا۔ اگر رسول کی عقل پر اعتراض ہے تو پھر کس کی عقل محفوظ ہے؟ بنی ہاشم کا گھرانہ، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ عقیل نام بھی موجود ہے اس گھرانے میں۔ ذرا لطف لینا، بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں۔ عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا نام علی ہے، عالی نہیں۔ اور جناب امیر کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرا اللہ مجھے نصیر عطا فرما۔ میں جانتا ہوں کہ عربی گرامر جو ایک موضوع ہے اس کا ہر بندہ مزہ نہیں لیتا، لیکن چلو علم میں اضافہ تو ہوتا ہے، اور ایسے افراد ہوتے ہیں ہر مجلس میں جنہیں ایسی باتوں سے بھی لطف آتا ہے۔ ناصر اور نصیر عربی گرامر کی روح سے ہے۔ ناصر اسم فاعل کا وزن ہے، فاعل۔ نصیر فعیل، یہ فاعل اسم فاعل کہلاتا ہے، فعیل صفت مشبہ کہلاتا ہے۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے، توجہ چاہو۔ عالی اسم فاعل ہے، ناصر اسم فاعل ہے، عاقل اسم فاعل ہے، لیکن عقیل صفت مشبہ ہے، نصیر صفت مشبہ ہے، علی صفت مشبہ ہے۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، لیکن نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر وقت مددگار ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بلند ہو۔ عاقل، عاقل اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو اور کبھی عقل ساتھ چھوڑ دے، لیکن عقیلہ اسے کہا جائے گا کربلا میں مصائب کی معراج پہ بھی جس کا عقل ساتھ نہ چھوڑے۔ کسی حالت اور کسی کیفیت میں بھی عقل جس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ عقیلہ بنی ہاشم، اللہ جانتا ہے جو مصائب بی بی پہ آئے کربلا میں انسان تصور کر کے پاگل ہو جائے۔ آپ کے سامنے مثالیں، میرے سامنے مثالیں، ایک جوان بیٹا مر گیا، ماں کا پاگل ہو گئی، ایسی مثالیں دنیا میں۔ کسی بہن کا بھائی مر گیا، وہ پاگل ہو گئی، مخبوط ہو گئی، عقل جاتی ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، 5 سال کی عمر مبارک تھی، آپ کو سلوات پڑھیں۔ 5 سال کی عمر مبارک تھی جب جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے
خطبہ فدق پڑھا تھا۔ جب ماں حق مانگنے گئی تھی نا دربار میں تو جناب زینب کبریٰ ساتھ گئی تھی، 5 سال کی عمر، اور وہ خطبہ فدق اتنا طولانی، مفصل اور فصیح و بلیغ، یقین فرمائیے میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، خطبہ فدق کی بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ کتنے علماء نے مختلف خطبہ فدق کی تفسیریں لکھی ہیں۔ وہ فصاحت و بلاغت کا مرقع کہ علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے، یقین کیجیے 5 سال کی عمر مبارک میں اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے اس سارے خطبے کو سنا، حفظ کیا، پھر عبداللہ ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور جناب عبداللہ ابن عباس نے جب خطبہ فدق کو نقل کیا تو یہ کہہ کے نقل کرتے ہیں ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کیا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ جملے کافی ہیں، فرمایا تھا یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جانتے ہو کیا مطلب ہے عالمہ غیر معلمہ؟ یہ صفت انبیاء خدا کی ہوتی ہے، یہ صفت ائمہ طاہرین کی ہوتی ہے۔ عالم غیر معلم اسے کہا جاتا ہے جس نے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیے ہوں، دنیا سے علم نہ لیا ہو، جسے رب نے علم عطا کیا ہو، جسے رب نے علم عطا کیا ہو، وہ عالم غیر معلم۔ یہ وہ بی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں فرمائے، اور اس معظمہ بی بی کی عزت و عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ مرضی آپ کی بولے نہ بولے میرے ساتھ، یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا۔ میں بنت پیمبر صدیقہ کبریٰ کی بارگاہ میں صلوات اللہ علیہا معافی مانگ کے میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اے بی بی، اے سیدہ کائنات، مجھے معاف کر دینا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، دوسری زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکا۔ ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکا۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے؟ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا، ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ کیسا پاکیزہ سلسلہ، کیسا عظیم سلسلہ 3 ماں بیٹیوں کا، درمیان میں جناب صدیقہ کبریٰ کی ذات ہے، ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ، ایک طرف بیٹی زینب کبریٰ۔ عبداللہ مامقانی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، علم رجال کی ان کی بڑی معروف کتاب ہے رجال مامقانی۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ زینب ومز زینب وما ادراک مز زینب وما ادراک مز زینب، کیا ہے زینب اور تم کیا جانو کہ کیا ہے۔ ایسا پاکیزہ سلسلہ عرض کر رہا تھا 3 ماں بیٹیوں کا، درمیان میں جناب سیدہ طاہرہ کی ذات ہے،
ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ، ایک طرف بیٹی زینب کبریٰ۔ سامعین گرامی، اللہ نے کتنا کرم کیا جناب صدیقہ کبریٰ کی ذات پر کہ اللہ نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو ماں وہ عطا کی جو بنائے کلمہ لا الہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ میں کردار۔ جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار تھا، محسن اسلام بھی، اور جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ کا کردار تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، توجہ، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ آتا رہا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی رہی۔ سرکار دو عالم کے بعد نبی کیوں نہیں آیا؟ قرآن کے بعد کتاب اور کیوں نہیں آئی؟ آخری نبی ہمارے نبی، آخری کتاب قرآن مجید، پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سرکار کے بعد یہ سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ انبیاء کا یکے بعد دیگر آتے رہنا، آسمانی کتابوں کا اور صحیفوں کا یکے بعد دیگر آتے رہنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین ابھی کمال کو نہیں پہنچا۔ توجہ ہو گئی؟ اور جب دین کمال کو پہنچ گیا پھر نہ کسی نبی کی ضرورت رہی اور نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت رہی، نہ کسی نئی آسمانی کتاب کی ضرورت رہی۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، عقل دی رب نے جاؤ تحقیق کرو، اب یہ دین جو کامل ہوا یہ کہاں ہوا؟ اور یہ دین جو مکمل ہوا وہ کس بات پر ہوا؟ اعلان ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے علی کا بازو بلند کر کے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے بعد رب نے یہ آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ آج اعلان ولایت امیر المؤمنین سے دین کامل ہو گیا۔ اتممت علیکم نعمتی، رب نے فرمایا میری نعمتیں تمام ہو گئی، رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام پہ راضی ہو گیا۔ کیوں؟ اب سرکار کے بعد نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو رسول جیسا ایک حاکم مل گیا، علی ابن ابی طالب کی صورت میں دین مکمل ہو۔ قدردان بیٹھو، میرا تھوڑا ساتھ دو تاکہ میں پڑھ پاؤں۔ غدیر میں، قدردان ہو، غدیر میں دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر میں اعلان ولایت سے دین مکمل ہوا، وہ دین شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر، دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، آدم علیہ السلام سے خاتم تک، اعلان ولایت تک، امیر المومنین سے امام حسین کی شہادت تک، دین اسلام کا یہ سارا ماضی حسین بچا گئے۔ مولا حسین کی شہادت سے قیامت کے آفتاب طلوع ہونے تک دین کے مستقبل کو زینب کبریٰ بچا۔ دین کا ماضی امام حسین علیہ السلام نے بچایا اور دین کا مستقبل جناب زینب کبریٰ نے بچایا۔ کیا باعزت و عظمت بیٹی رب نے عطا فرمائی،
جس طرح امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی ہے، جناب زینب کبریٰ کو بھی رسول اللہ نے اپنا لعاب چسایا ہے۔ جس طرح بنص قرآن جناب حسنین کریمین رسول کے بیٹے، جناب زینب کبریٰ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے، یہ بھی سرکار کی بیٹی۔ اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ پنج تن پاک کی جی آغوش کی پروردہ، یہ وہ بی بی ہے جو وقار اور حیا میں خدیجۃ الکبریٰ کی طرح، جو عصمت و طہارت میں ماں فاطمہ زہرا کی طرح، جو فصاحت و بلاغت میں اپنے باپ حیدر کرار کی طرح، جو حلم اور بردباری میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی طرح، اور جو جرأت و شجاعت میں اپنے بھائی حسین سید الشہداء کی طرح۔ اور کائنات عالم میں صرف دو بیٹیاں ہیں، صرف دو بیٹیاں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی، ایک رسول کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ایک امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ آپ پڑھ لیں، جتنے راویوں نے خطبہ فدق نقل کیا ہے سب نے یہ لکھا کہ سیدہ جب خطبہ پڑھ رہی تھی، رسول اللہ کے کئی صحابہ رو رہے تھے، منطقہا کمنطق ابیہا، سیدہ طاہرہ کی گفتگو سے انہیں رسول کی گفتگو یاد آ رہی تھی، رسول کا لہجہ یاد آ رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا رسول زندہ ہو کے آ گئے، آج پھر رسول خطبہ پڑھ رہے۔ صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا بھی لہجہ اپنے بابا رسول اللہ کی طرح تھا، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا بھی لہجہ اپنے بابا امیر المومنین کی طرح تھا۔ قدردان بیٹھے، جملہ کہنے لگا ہوں، میرے دوستو، اس کائنات عالم میں صرف دو ہستیاں اس کائنات عالم میں صرف دو ہستیاں ہیں جنہوں نے امیر المومنین علی کے لہجے میں کلام کیا ہے، یا عرش پر اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی ہے، یا فرش پر زینب کبریٰ نے علی کے لہجے۔ شب معراج یہ وہ روایت ہے جسے اہل سنت علماء نے لکھا ہے۔ شب معراج جو سرکار کی گفتگو ہوئی ہے رب سے، تو کوئی تو لہجہ ہوگا نا، ہاں؟ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ کہ رب کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ جو کلام ہوتی تھی، اللہ کی ذات تو جسم و جسمانیات سے مبرر منزہ ہے، توجہ کرو، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، وہ بغیر زبان کے بولتا ہے، وہ آلات کا محتاج نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوتی تھی درخت سے آواز آتی تھی، درخت سے۔ متکلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کلام کو ایجاد کر دیتا ہے، تو کوئی تو لہجہ ہوگا، کسی لہجے سے ہی تو ساری گڑبڑ ہوگی، دنیا سمجھ رہی کہ نہیں؟ صلوات پڑھو۔ ہاں، کسی لہجے سے بہت سارے دھوکے میں آئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لہجے میں رب نے کلام کی اپنے محبوب سے۔ سرکار نے تعجب سے پوچھا، اے پروردگار، یہ لہجہ تو میرے بھائی علی کا لہجہ ہے۔ اہل سنت علماء نے لکھا، رب کی طرف سے ارشاد ہوا، اے محبوب، میں نے ساری کائنات پر نگاہ کی تو میں نے یہی دیکھا کہ صرف ایک علی ابن ابی طالب کا لہجہ ایسا لہجہ ہے جو میرے محبوب کو محبوب ہے۔
ایک علی کا لہجہ ہے کہ میرے محبوب کو بہت محبوب ہے، محبوب میں نے تیری خوشی کی خاطر علی کا لہجہ اختیار کیا، میں نے تیری رضا کی خاطر علی کے لہجے کو اختیار کیا۔ امیر المومنین متفق علیہ ہوگی بات، مولا امیر المومنین کے لہجے میں کلام اللہ نے کیا، علی زمین پر ہی تھے، علی کے لہجے میں بات ہو رہی تھی، توجہ ہو گئی؟ یا پھر فرش پہ جناب زینب کبریٰ تھی جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی اور بابا کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی۔ سامعین گرامی، جب ولادت ہوئی نا جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی، سرکار دو عالم اس دن مدینہ میں نہیں تھے، سرکار تشریف لائے، بیٹی کی خبر ہوئی، جناب بلال سے فرمایا کہ منادی کرو اور لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ مسجد بھر گئی صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے، سرکار منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ مولا امیر المومنین سے فرمایا یا علی گھر جاؤ، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ وجہ ہے ذرا ایک صلوات پڑھیے سارے۔ مولا امیر المومنین بیٹی کو اٹھا کے لائے، سرکار نے فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، وہ تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب لکھا، وہی خدا کے مطابق یہ نام رکھا گیا۔ اتنی باعزت عظمت بی بی، خدا کی قسم کچھ کردار نمونے ایسے ہیں جو ہمیں صرف رسول اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ سرکار کو اللہ نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی دی، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا قام الیہا رسول اللہ، بی بی کہتی جب بھی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نہیں موجود بخاری صحیح؟ دیکھیے ایک بیٹی کی تعظیم کی خاطر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ بہن ہے، اللہ جانتا ہے روایات صحیح و سند اور معتبر موجود ہیں، جب بھی جناب زینب کبریٰ اپنے بڑے بھائی مولا حسین کے پاس آتی تھی امام حسین کھڑے ہوئے تعظیم کرتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جانتے تھے نا کہ میری قربانی کو کون بچائے گا، اور جب عقد پڑا تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو اس نکاح میں یہ دو شرطیں رکھی تھی مولا علی علیہ السلام، اور شرط کی پاسداری پھر واجب ہوتی۔ نکاح میں شرط رکھی تھی عبداللہ، پہلی شرط یہ ہے میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو۔ میری بیٹی کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو۔ دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین کبھی سفر پہ جائے گا میری زینب کے ساتھ
اس لیے کہ وہ بھائی کے بغیر جی نہیں پاتے، بھائی کے بغیر وہ زندہ نہیں۔ بات مکمل کر دوں، یا علی نام کیا رکھا بیٹی کا؟ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا تو میری زینب بھی ساتھ سے، بھائی کے بغیر جی نہیں۔ پھر رب ہی جانے حسین کی شہادت کے بعد زندہ ہوئے سے ہاتھوں پہ بیٹی کو اٹھایا ہوا۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں مسلمانوں، تم مجھ سے پوچھتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا، وہ وقت آ گیا۔ حاضہ مسیل و خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر۔ پھر سرکار نے وصیت فرمائی، فرمایا میرے ساتھیوں میری وصیت کو یاد رکھنا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، تم نے میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا ہے، جو مسلمان آج موجود نہیں ہیں مسجد میں، میری وصیت ان تک پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کر، میری زینب کا احترام۔ اللہ جناب عبداللہ سے شادی کے بعد رب نے اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا کی۔ رب نے 2 بیٹے بھی جناب زینب کبریٰ کو عطا کیے، ایک کا نام عون رکھا، ایک کا نام محمد رکھا۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا، مولا امیر نے تو پہلے عقد میں ہی شرط رکھ دی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن عبداللہ آپ کے وارث ہیں، اگرچہ آپ کا نام ان مسافروں کی فہرست میں سر فہرست، لیکن پھر بھی اخلاق اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ عبداللہ سے اجازت لے لیں۔ جناب ثانیہ زہرا جناب عبداللہ کے پاس آئیں، عبداللہ نے بی بی کا چہرہ پڑھا، بنت پیغمبر خیریت ہے، آج تم اداس نظر آئے۔ عبداللہ تجھے پتہ ہے میرا بھائی حسین سفر پہ تھا؟ بنت پیغمبر آپ کے بابا نے تو مجھ سے بہت پہلے یہ عہد لیا تھا، آپ کو کون روک سکتا ہے، اس میں آپ کا اپنا اختیار ہے، لیکن اے بنت پیغمبر میں آپ کے بھائی مولا حسین سے اس سفر عراق اور کربلا کے بارے میں سن چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس سفر کا انجام وہ مصائب اور مصیبتوں پر ہے۔ اے بنت پیغمبر پھر اکیلی نہ جاؤ، تیرے نانا سے میں نے سنا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو صدقہ مصیبت ٹال دیتا ہے، صدقے سے مصائب ٹل جاتے ہیں، کہ میرے اون و محمد کو ساتھ لیتے جاؤ، جب کہیں سفر میں تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ بچے حسین پہ صدقہ کر دے گا، یہ بچے حسین پہ قربان کر دے گا۔ کربلا آ گئے، کربلا میں پھر شب عاشورا آ گئے، کیا رات تھی، کیا رات تھی۔ اللہ جانتا ہے پوری دنیا کی مائیں بچوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہیں، بازار میں گلی میں جھگڑا ہو جائے نا، مائیں دروازہ بند کر لیتی ہیں، جھگڑے میں بچہ نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچے، ایسا ہے یہ نہیں۔ مائیں بچوں کی زندگی سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں، صدقے دیتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، ایسا ہے نا۔ مظلوم کربلا نے اس عاشور کی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اصحاب کے لیے، ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے، ایک حصہ بہن زینب کے ساتھ گزارا۔ مستورات خیمے کا ایک جائزہ لیا امام حسین علیہ السلام،
کیا سن رہے تھے؟ ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ بیٹا، ہر ماں کہہ رہی تھی بیٹا کل قربانیوں کا دن ہے، سب سے پہلے تم نے آقا پر قربان ہونا، سب سے پہلے تم نے آقا پر قربان ہونا۔ اور جو شریکت الحسین تھی وہ بھی یہی در سے وفا دے رہی تھی، اون بیٹا محمد بیٹا میں نے تمہیں پالا ہے، علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے، لیکن علی اکبر میرے بھائی حسین کا بیٹا ہے، سب سے پہلے تم نے جان قربان کرنا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا، اون محمد بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جنگ نہ کرو گے تو کون جنگ کرے گا؟ بچے ہو تو کیا ہوا؟ کل جب میدان میں جانا تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے، تمہارے حملے بتائیں کہ حیدر کرار کے وارث آ گئے، جعفر طیار کے وارث آ گئے۔ عاشور کا دن طلوع ہوا، پہلے اصحاب کی قربانیاں، پھر آل کی قربانیاں۔ ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، ماموں جان ہمیں بھی اب میدان جانے کی اجازت دے دیں، زینب جیسی بہن کے بچے، بہنوں کی اولاد تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور پھر زینب کبریٰ جیسی بہن کے بیٹے، وہ بہن جو ہر مشکل میں بھائی کے ساتھ ہے، جو ہر مصیبت میں بھائی کے ساتھ ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ اگر اس جملے کو سمجھ لوگے نا عبادت ہو جائے گی۔ ایک ایرانی عالم دین نے جملہ پڑھا تھا، مولا جب اجازت نہیں دے رہے تھے نا تو جناب اون نے عرض کی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا اس درد کو کہ اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے تو اولاد کے دل سے کیا گزرتی۔ ماموں آپ اس تکلیف کو سمجھتے ہیں، ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنی ماں کو تازیانے لگتے نہیں دیکھ پائیں گے، ہم اپنی ماں پہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اجازت نہیں ملی، خیمے میں واپس آ گئے، ماں نے کہا بیٹا ابھی تم زندہ ہو؟ اما ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے ہاتھ پکڑے بچوں کے، آقا کی خدمت میں، بھیا آج تک آپ نے میری کوئی بات ٹھکرائی نہیں، آج تک آپ نے مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا، بھیا بس یہ میری قربانی قبول کر لو، یہ صدقہ ہے آپ کا اور مجھے خالی نہ لوٹائے۔ کیا کرتے؟ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ بعض علماء پڑھتے ہیں، یہ بھی نے فرمایا بھیا آپ ایک منٹ میرے ساتھ آئیں۔ بہن بھائی کو ساتھ لے کے آئی، صندوق کھولا، 2 امامے نکالے۔ بھیا میں نے کب سے ان اماموں کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، ایک ان بچوں کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے، ایک ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ، یہ امامے میرے بچوں کے سر پہ آپ پہنا دیں۔ شہزادوں کو امامے پہنائے گئے، اتنے کم سن شہزادے، ایک شہزادے کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کرایا، ایک شہزادے کو مولا عباس علمدار نے گھوڑے پہ سوار کرایا، جاؤ بیٹا جہاد کرو۔ دونوں بھائی حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، خدا کی قسم لاشیں گر رہی تھی۔ عمر ابن سعد کہتا ہے میں حیران ہوں ایک بہن کی بھائی سے اتنی محبت، اپنے لختے جگر قربان کر دیے۔ یزیدیوں نے دیکھا بچے ہیں لیکن ہیں تو حیدر کرار کے پوتے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، عباس علمدار دادے شجاعت دے رہے تھے، شاباش میرے شیروں، شاباش میرے بیٹوں۔ عزاداروں بس دشمن نے دیکھا، دونوں بھائیوں میں جدائی ڈال دی، آدھا لشکر ایک پہ ٹوٹ پڑا، آدھا لشکر ایک پہ ٹوٹ پڑا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھی یہ یزیدی قتل کر لیتے تھے تو پھر ڈھول بجتے تھے، طبل بجاتے تھے، اور وہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم نے حسین کا کوئی سپاہی مار لیا ہے۔
بی بی نے شہزادوں کو روانہ کر دیا نا جب مقتل کی طرف، اب زینب طبل کے انتظار میں سے بس اگر ایک مرتبہ شہزادے گرے، طبل بجے، اپنا سر بارگاہ خدا میں رکھ دیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹے راہ خدا میں کام آ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی فیصل کو شفا کاملہ عطا فرما، کریم مالک عاقبت بالخیر فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، عزاداران مظلوم کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اس کورونا کی وبا سے میرا اللہ ساری انسانیت کو، پاکستان کی ساری ملت کو، بالاخص عزاداران اور حکمران کو محفوظ فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا میں معرفت کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کی بار بار زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بانیان بالاخص نعمت بھائی اور مظہر بھائی اور ان کے باقی جو رفقا، میرا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما، علم و تقوی کی دولت انہیں نصیب فرما۔ بھائی دعا کی التماس کر میرا اللہ تو جانتا ہے جس کی جو حاجت ہے، میرا مالک جناب اون محمد کی شہادت کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے